بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ حجاب اسلام کی نظر میں اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حجاب کا فلسفہ کیا ہے، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام کی روح سے کچھ عرائض کوشش کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی۔ ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں اسلام کی مثالی خواتین کون سی ہے؟ اسلامی خواتین، قرآن کی نگاہ میں اسلام کی مثالی خواتین، اس عنوان سے ایک دو دن آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان رشتہ ازدواج اور مشترکہ زندگی کی تشکیل کی تاریخ کا سابقہ تخلیق انسان کی تاریخ کے برابر ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ ہر دور میں ازدواجی زندگی کے مسائل کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ مثلاً طلاق کا معاملہ، طلاق اور جدائی کا شمار انسانی زندگی کے سب سے تلخ اور ناگوار مسائل میں شمار ہوتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے خاندانی اقدار کی حفاظت اور بقا کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط کو وضع کیا ہے۔ اس کا تعلق، ان قواعد اور ضوابط کا تعلق جو ہیں خواتین کے ساتھ ہی ہے۔ قرآن کی روح سے مثالی خاتون وہ ہے جو مشترکہ زندگی میں میاں بیوی کی مشترکہ زندگی کے اصولوں پر کاربند رہیں اور اپنے شوہر سے روابط اور تعلقات میں ان اصولوں کی پاسداری کرے۔ قرآن مجید کی روح سے مثلاً مثالی بیوی کی سب سے اہم خصوصیات ذکر ہوا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ خصوصیت اس خاتون کے اندر، اس بیوی کے اندر شوہر کے بارے میں حسن و ظن رکھے، ایک دوسرے کے بارے میں حسن و ظن رکھیں،
ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان رکھے، گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر اور خاندان کے اندر جن کے پاس ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے طریقے ہوں، ایک دوسرے پر حسن و ظن رکھتے ہوں، اور وہ میاں بیوی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اور وہ میاں بیوی احسن طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے مشترکہ زندگی۔ کچھ چیزیں تقاضا کرتی ہے میاں کی طرف سے، کچھ چیزیں تقاضا کرتی ہے خاتون کی طرف سے۔ وہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں اور حسن و ظن کریں، تو یہ بہترین زندگی گزرنے کا ایک طریقہ ہے میاں بیوی کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شوہر کے حقوق کی رعایت کرے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی زندگی میں، میاں بیوی کی جو زندگی ہے ایک دوسرے کی متقاضی ہے۔ کچھ چیزیں میاں کی طرف سے تقاضا ہے، حقوق ہے میاں کے بیوی پر، کچھ چیزیں بیوی کے حقوق ہے میاں پر۔ جس مرد اور عورت نے اپنے مشترکہ حقوق کی رعایت کی ہے تو ان کی زندگی امن اور سکون سے گزر جاتی ہے۔ یہ تو تجربے کی بات ہے۔ اسی بنا پر پروردگار عالم نے اس خاتون کو مثالی خاتون قرار دیا جو اپنے حقوق، اپنے شوہر کے حقوق اپنے اوپر ذمہ سمجھتی ہے، وہ ذمہ دار سمجھتی ہے اپنے آپ کو، اور شوہر کے حقوق کو پائمال نہیں کرتی ہی، وہ اسلام کی بہترین خاتون شمار ہوگی، اسلام کے نظر میں اور قرآن کے نظر میں۔ اور تیسری خصوصیت اس خاتون کی یہ ہونی چاہیے کہ مشترکہ زندگی کے حفظ اور بقا کے لیے رازدار زندگی گزارے، وہ میاں کے رازدار ہوں، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، ایک دوسرے کے راز کو چھپائیں، شوہر کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ بخشش اور درگزر۔ اگر خطا کرتا ہے، کوئی ظالم شوہر ہے، کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے درگزر کرے، اپنی مشترکہ زندگی کے مسلمہ حقوق سے چشم پوشی اور ازدواجی زندگی کا کامیابی اور خوشبختی کا باعث بنے گی اس وقت جب یہ خاتون درگزر کرے گی۔ پروردگار عالم نے مومن اور شائستہ اور بہترین عورتوں کو لطیف اور نرم اور بہترین انداز میں اس خصوصیت کی طرف رغبت دلاتے ہوئے مخاطب قرار دیا اس عورت کو، اور اس اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ تم لوگ اگر اپنے شوہر سے اپنے تمام حقوق من جملہ اگر مہر کا بھی مطالبہ کر سکتی ہو، یہ آپ کا حق ہے، لیکن تم بخشش کا راستہ اختیار کرو اور اپنے حق کو کریمانہ انداز میں پیش کرو اور بخش دو، تو یہ چیزیں تقوی اور پرہیزگاری کے لیے سب سے اہم اور سب سے بہترین اور سب سے حقوق ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عورت کے لیے مرد کے حوالے سے وہ تمام حق ہونے کے باوجود، اس کے حقوق ہونے کے باوجود اگر وہ معاف کرتی ہے تو سب سے تقوی اور پرہیزگار خاتون یہی ہوگی قرآن کی نظر میں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی۔ ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ عورت عفت اور پاک دامنی اختیار کریں، شوہر کی غیبت میں غیر حاضر ہوں تو عفت کے ساتھ ان کی مال کی حفاظت کرے، کیونکہ عورت ایک امانت دار ہے۔
اور امانتداری مردوں اور عورتوں کے حساب سے مشترکہ زندگی کے استحکام اور پائیداری کے عوامل میں سے ہے۔ میاں بیوی دونوں کی مشترکہ زندگی کو استحکام پہنچانے کے لیے ایک بہترین عنصر ہے۔ خداوند متعال نے نیک عورتوں کی صفات قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ عفت اور شوہر کی عفت اور اس شوہر کی عدم موجودگی میں اگر عفت پیدا کرتی ہے تو اس خاتون کے لیے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس نیک عورتیں وہی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے، یعنی خداوند متعال نے شوہر کی عدم موجودگی میں اس خاتون سے یہ چاہا کہ وہ عفت میں رہے، پاک دامنی میں رہیں اور اپنے آبرو کا خیال رکھے، باوقار ہوں، باحیا ہوں، باعزت ہوں اور با تقوی ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے مال کی حفاظت کرے، سب سے بہترین خاتون شمار کیا جاتا ہے۔ نیک اور شائستہ عورتوں کو معاشرتی، سماجی اور گھریلو خصوصیات، گھر کی جو خصوصیات ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے، ان تمام کے علاوہ عورت کو خاندان کے اندر، گھر کے اندر، اجتماع میں ان خصوصیات کے علاوہ ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انفرادی بھی خصوصیت رکھتی ہو۔ جب انفرادی حیثیت سے کام کرتی ہیں تو اس کے اندر بھی وہ خصوصیات کا عنصر ہونا ضروری ہے اور لازم ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نیک اور شائستہ اور بہترین عورتوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، مؤمنہ خاتون ہو اور عمل صالح انجام دیتی ہو، نیک عمل ہو، اور نیک عمل، ایماندار اور عمل، یہ دو ایسی خصلتیں ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی صفات جو ایمان ہو اور عمل صالح انجام دے رہی ہو، تو یہی دو صفات جو ہیں خواتین کی اہم ترین اور بہترین صفات میں سے شمار ہوتی ہے جو قرآن کی روح سے ہے۔ خداوند متعال اس حوالے سے جو مؤمنہ ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، مؤمن ہوں، تو اس حوالے سے پروردگار عالم اپنے لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، اب یہ نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہوں یا چاہے عورت ہوں، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، صاحب ایمان ہو۔ تو اس کا صلہ کیا دے گا پروردگار عالم؟ جب ایک مرد ایک عورت اس دنیا میں، اس کائنات میں رہتے ہوئے، اس عالم مادی میں رہتے ہوئے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اچھے صفات کے حامل ہیں وہ، تو پروردگار عالم فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے، ایسے حیات کی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اور اس کا اجر کیا دیں گے؟ خداوند متعال فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو احسن کام انجام دیتے تھے اس کا اجر ہم اس کو عطا کریں گے، اس لیے کہ اس نے ہماری اطاعت کی، ہماری پیروی کی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے مصداق بن گئے، تو ہم ان حیات طیبہ کو عطا کریں گے انہیں، اور اس کا اجر عظیم ہوگا۔ یہ قرآن کی روح سے۔ دوسری آیت
اس حوالے سے، ایمان کے حوالے سے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو بھی نیک اعمال بجا لائے، خواہ وہ عورت ہوں یا مرد ہوں، اور وہ کیا ہو، مومن ہو، تو سب جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ لفظ نقیرہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں لفظ نقیرہ کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے خداوند متعال ایسی عظیم ذات ہے، وہ ذات اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت رکھتا ہے، محبت اور پیار کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ خدا کے بارگاہ میں بندے کے حساب سے وہ مساوی ہے اور برابر ہیں۔ لفظ نقیرہ فرماتے ہیں کہ یہ نقیرہ کھجور کی گٹھلی کے باہر اس کے سرے کے ساتھ ہلکا سا ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، کھجور کھانے کے بعد خرمے کی گٹھلی میں، اس کو نقیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہوا آئے تو وہ ہوا اڑا لے گی، مطلب اتنا ہلکا ہوتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات وہ کریم ذات ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ ذرہ برابر، یعنی اتنا، اس چھلکے کے برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ انسان ایسے ہیں جو صالح اعمال انجام دیں، تقوی اختیار کریں، باعفت رہیں، نیک زندگی گزاریں، باحجاب رہیں۔ باحجاب ایسے رہیں چادر اوڑھ کے، چادر اوپر سر پہ رکھ کے بے حجاب بنتی ہے، اس کو باحجاب نہیں کہا جاتا ہے۔ باحجاب عورت وہ ہیں جس کے عمل سے بھی حجاب نظر آ جائے، جس کے کردار سے بھی حجاب نظر آئے، جس کے گفتار سے بھی حجاب نظر آئے، تقوی اور پرہیزگار کی علامات ہوں، تو اس کے لیے حیات طیبہ عطا ہوتا ہے، اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ خداوند متعال عظیم ذات ہے، کریم ذات ہے، وہ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تو چاہیے ہمیں سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام اپنائیں، خصوصاً سیرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنانے کی ضرورت ہے، اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر عمل کریں تو وہ مثالی خاتون بن سکتی ہے، وہ ایسی عورت بن سکتی ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو انہی کلمات سے جو ہیں اکتفا کرتے ہیں، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری ماؤں بہنوں کو، مسلمان خواتین کو باحجاب، باعفت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اچھی طریقے سے، ان کے اولاد کی، ان کے عزیزوں کی اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق دیں، اور دنیا میں جیے تو ان ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کے مطابق جیے، اور مرے تو بھی ان کی شفاعت نصیب ہو، ان کی سیرت پر ہی اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو ہم سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔